بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جی، تو کل کی کلاس میں عقائد کی ہمارا جو ہے آسمانی کتابوں کے بارے میں عقیدے ہوا تھا، یعنی آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور آسمانی کتابیں کتنے ہیں وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے تمام کئی انبیاء کو، کئی پیغمبروں کو جو ہے ان پر کتابیں نازل فرمائی۔ بعض پر جو ہے چھوٹی چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے کہا جاتا ہے، اور بعض پر مکمل پوری کتابیں جس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سے 4 مشہور کتابیں کون سی تھی؟ جی بول سکتی شمیم بیگم، 4 مشہور کتابیں کون سی تھی؟ جی، تورات کس پر نازل ہوئی تھی؟ جی، انجیل؟ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ زبور جو ہے داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ تو اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کہ وہ جو ہے برحق ہے، سچ ہے۔ ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور سچ اور برحق تھے، اور ان کے جو ان کتابوں میں جو احکامات وغیرہ ہیں ان پر عمل جو ہے نہیں ہوگا اب، ٹھیک ہے، ان پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید اب نازل ہو گئی، تو یہ کتاب جو ہے تا قیامت اسی پر عمل رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور آج کے زمانے میں جو تورات اور انجیل باقی ہے، وہ جو ہے پہلے کی حالت میں نہیں ہے، یعنی جو نبیوں پر نازل ہوئی تھی اس وقت جیسی حالت میں نازل ہوئی تھی ویسی حالت میں اب موجود نہیں ہے، اس میں کئی رد و بدل ہو چکے ہیں، یعنی بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہے وہ کتابیں۔ تورات انجیل جو یہودیوں کی کتاب ہے آج، لیکن وہ جو ہے پہلی اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ تبدیلی ہو گئی ہے اس میں۔ ان کے پیشواؤں نے، ان کے جو یہودی جو وہ رہتے ہیں مذہبی لوگ جو ہے اس کو تبدیل کر چکے ہیں، تو اسی لیے جو ہے ہم اس کو اب حق سچ مان نہیں سکتے۔ ہاں اس میں بعض باتیں ایسے ہوں گے جو سچ ہوں گے، جو قرآن کے موافق ہیں تو وہ ان کو سچ مانیں گے، اور جو باتیں قرآن کے خلاف ہوں گے اس کو سچ نہیں مانیں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے دیکھیے قرآن مجید کے بارے میں عقیدے۔ عقیدہ نمبر 1، عقیدہ نمبر 1، قرآن کی حیثیت۔ قرآن کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سب کتابوں سے افضل ہے اور آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آسمان سے نہ آئے گی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام پہلی آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب اور کسی کتاب پر عمل کرنا جائز نہیں۔ یعنی قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے، کیا مرتبہ ہے قرآن کا؟ تو قرآن مجید کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے بات چیت کر رہا ہے، جیسے کہ میں کل بتائی کہ نماز جو ہے ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، وہ نماز ہے۔ اور قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے اللہ کا کلام۔ اور سب کتابوں میں جو ہے، تمام کتابوں میں افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے، اور یہ آخری کتاب ہے۔ اب اس کے بعد، اس کتاب کے بعد کوئی آسمان سے کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ کوئی نبی آنے والے نہیں ہے اس کے بعد، اسی لیے کوئی کتاب بھی آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے قرآن مجید جو ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی، تورات ہے، زبور، انجیل وغیرہ، تو یہ تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ منسوخ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس پر اب عمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس پر، ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، سچ تھی، برحق تھی، اس زمانے کے لوگوں پر عمل کرنا ضروری تھا، لیکن جب اب قرآن نازل ہو گیا تو قرآن پر ہی عمل ہوگا، دوسری کتابوں پر عمل نہیں ہوگا۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پچھلے تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ منسوخ کے معنی کیا ہے؟ ان پر عمل نہیں ہوگا، اب ان کتابوں میں جو بھی احکامات وغیرہ ہے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ قرآن میں بھی کئی ایسی آیتیں ہیں جو پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن ان آیتوں میں جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے بعد کی آیتوں سے۔ یعنی جیسے کہ شراب کے بارے میں آیتیں پہلے نازل ہوئی، ایک دم شراب کو حرام نہیں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، پہلے اس کی
برائی کا تذکرہ کیا، یعنی اس میں فائدے بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، اس طریقے کی آیتیں نازل ہوئی۔ پھر مومنوں کو جو ہے، صحابہ کو جو ہے، ان صحابہ کے دل میں جو ہے کراہیت پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس وقت شراب بہت عام چیز تھی، جاہلیت کے زمانے میں شراب بہت عام چیز تھی، تو اچانک سے اس کو حرام نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ایسے آیتیں نازل فرمائی جس میں جو ہے شراب کی کراہیت، شراب کو ایک ناپسندیدہ چیز قرار دیا گیا۔ اس کے بعد آخر میں شراب کو بالکل کلی طور پر جو ہے حرام کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو شراب کی ایسی آیتیں جس میں جو ہے صرف کراہت ہے، یعنی صرف اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے، تو ویسی آیتوں پر اب عمل نہیں ہوگا، وہ آیتیں جو منسوخ ہو گئی ہیں۔ کب منسوخ ہو گئی ہے؟ جب وہ آخری آیت نازل ہوئی کہ شراب جو ہے اب حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب حرمت والی آیت جب نازل ہو گئی تو اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی شراب کے بارے میں تو وہ منسوخ ہو گئی آیت، یعنی اس پر اب عمل نہیں ہوگا۔ اب عمل کس پر ہوگا؟ جو آخری آیت نازل ہوئی شراب کے بارے میں، جو حرمت والی آیت ہے، اس پر عمل ہوگا۔ تو اس طریقے سے قرآن میں کئی ایسے آیتیں ہیں جو ہے پہلے نازل ہوئی تھی لیکن بعد میں اس کے بعد جو ایسی آیتیں نازل ہوئی جس پر جو حرام کر دی گئی، تو ویسی والی آیتوں پر ہی عمل ہوگا۔ اس سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی تھی وہ منسوخ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں منسوخ، عمل نہیں ہوگا بعد میں۔ تو اسی طریقے سے پہلے آسمانی جو کتابیں تھے وہ بھی اب منسوخ ہو گئے، یعنی اس پر عمل نہیں ہوگا۔ جی، عقیدہ نمبر 2، قرآن کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے قرآن کی حفاظت کی ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، وہ مکمل اپنی اصلی شکل میں پوری طرح محفوظ اور موجود ہے۔ یعنی جیسے کہ ابھی بتایا کہ میں پیچھے آسمانی جو کتابیں ہیں پہلے والے، زبور کی، انجیل وغیرہ، تورات وغیرہ، تو اس میں رد و بدل ہو چکا، یعنی تبدیلی ہو چکی، وہ جو ہے اپنی اصلی حالت پہ موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ قرآن کی خود آیت ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم نے قرآن کو، اس نصیحت کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، یعنی ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قیامت تک جو ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، چاہے کوئی کتنا بھی کوشش کر لے، قرآن مجید میں اب کوئی بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، وہ مکمل اپنی اصلی شکل میں پوری طرح محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے؟ حفاظ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں، اب ہے بھی موجود اور آئندہ بھی آئیں گے قیامت تک، کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سینوں میں جو ہے قرآن محفوظ ہے۔ تو اگر کوئی بدلنا بھی چاہے تو اگر آپ ایک حافظ قرآن کو سامنے بٹھا دیں تو پورے قرآن ہم اصلی حالت میں اس کو لکھ سکتے ہیں، اگر کوئی قرآن بدلنا بھی چاہے بدل بھی ڈالے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے قرآن مجید کی۔ عقیدہ نمبر 3، قرآن کا نزول، یعنی قرآن کب نازل ہوا، کیسے نازل ہوا۔ قرآن مجید ضرورت اور موقع کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا اترتا تھا، یعنی جیسے کہ تفسیر کی ابتدائی کلاسوں میں بتا چکی تھی کہ قرآن مجید ایک ساتھ پورا نازل نہیں ہوا، ہاں ایک ساتھ نازل ہوا۔ کب؟ آسمان سے جو ہے، لوح محفوظ سے جو ہے آسمان دنیا پر، یعنی دنیا کا ہمارے اوپر جو والا آسمان ہے اس پر جو ہے کب نازل ہوا؟ لوح محفوظ سے پورا جو ہے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ پھر آسمان دنیا سے جو ہے نیچے زمین پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر آہستہ آہستہ نازل ہوا، موقع کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، حالات کے لحاظ سے، جیسے جیسے ضرورت پڑی اس کے لحاظ سے جو ہے نازل ہوا۔ تو قرآن مجید ضرورت اور موقع کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا اترتا تھا، اس طرح پورا قرآن مجید 23 برس میں مکمل ہوا، یعنی 23 سال 23 ایئرس میں جو ہے پورا قرآن نازل ہوا۔ اور اس میں جن چیزوں کے ہونے یا پائے جانے کی خبر دی گئی ہے ان سب کو صحیح اور سچا ماننا ضروری ہے، یعنی جو بھی خبریں ہیں اس میں، جو پیشن گوئی کی گئی ہے قرآن مجید میں، تو ان سب کو جو ہے ہم سچا ماننا اور صحیح ماننا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا یا شک کرنا کفر ہے، یعنی قرآن مجید کی ایک آیت بھی، ایک ٹکڑا بھی اگر ہم اس کا انکار کر دیں یا پھر شک کریں اس میں، تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے، ہم کو جو ہے ایمان سے ہٹا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ عقیدہ نمبر
4. اور یہ بات یاد کر لیجئے کہ قرآن مجید جو ہے 23 سال میں نازل ہوا، ٹھیک ہے، آسمان سے دنیا سے زمین پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یعنی دل پر، اور جو ہے لوح محفوظ سے ایک ساتھ پورے کا پورا آسمان دنیا پر کب نازل ہوا؟ شب وہی رمضان میں 27ویں شب کو، ٹھیک ہے، پھر وہاں سے جو ہے آہستہ آہستہ موقع کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. جی، عقیدہ نمبر 4، قرآن کی ترتیب. قرآن مجید کی جب کوئی صورت اترتی تھی تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اور فلاں صورت سے پہلے لکھ لو، ٹھیک ہے. اسی طرح جب کوئی آیت یا آیتیں اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ اس کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لو. یعنی قرآن مجید جو ہے موقع کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے نازل ہوا تو اس کی جو ترتیب اب جو شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے ویسا نازل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی کون سی ہے؟ وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی جو آیتیں ہیں جو 30ویں پارے میں جو ہے، تو وہ آیت جو ہے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حالانکہ وہ اب کہاں پر ہے؟ 30ویں پارے میں، یعنی آخری پارے میں موجود ہے، حالانکہ نازل ہونے والی پہلی آیت وہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یعنی ترتیب جو ہے، کیونکہ اس وقت موقع کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہونا تھا، تو اسی لیے اس وقت موقع کے لحاظ سے وہ آیت نازل ہوئی. لیکن قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ جو ہے اس سورت کو، ان آیتوں کو جو ہے 30ویں پارے میں رکھا گیا. تو یہ جو ترتیب ہے وہ جو ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتاتے تھے صحابہ کو. چند صحابہ ایسے تھے جو صرف کاتب وحی کہتے تھے ان کو، کاتب وحی یعنی وحی کو لکھنے والے، یعنی جو قرآن نازل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، صحابہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو بتاتے تھے کہ اس صورت کو یا پھر ان آیتوں کو جو ہے فلاں آیتوں کے بعد رکھو، فلاں آیتوں سے پہلے رکھو، اس صورت کو فلاں صورت سے پہلے یا پھر فلاں صورت سے بعد لکھ لو، ٹھیک ہے، کیونکہ موقع کے لحاظ سے، موقع کی مناسبت سے نازل ہوتا تھا. تو جو اب ہمارے سامنے جو ترتیب بنی ہوئی ہے اس طریقے سے نازل نہیں ہوا. ہمارے سامنے ایک ایسی ترتیب ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر نساء ہے، اس طریقے سے. لیکن قرآن مجید ویسا نازل نہیں ہوا، قرآن مجید موقع کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے نازل ہوتا رہا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلایا کرتے تھے کہ اس صورت کو، ان آیتوں کو جو فلاں آیت کے بعد فلاں صورت کے بعد اس طریقے سے ترتیب رکھو، ٹھیک ہے. جی، تو چند صحابہ ایسے تھے جو وحی کو لکھ لیا کرتے تھے، کاتب وحی کہتے ہیں ان کو. جی، عقیدہ نمبر 5، صورتوں کی گنتی اور ترتیب. قرآن مجید کی صورتوں کی گنتی اور ان کی ابتدا اور انتہا، اسی طرح پورے قرآن مجید کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو معلوم ہوئی. انہوں نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی. یعنی جو ترتیب ہے صورتوں کی اور جو گنتی ہے، ابتدا کون سے صورت سے ہونی ہے، کون سے صورت پر ختم ہونی ہے قرآن، تو یہ تمام جو ترتیب ہے قرآن مجید کی، یہ جو ہے کس نے بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے. حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے صورتوں کی جو ترتیب ہے اور گنتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صحابہ خود اپنی طرف سے اس کی ترتیب وہ کریں، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا کہ اس طریقے سے ترتیب دو قرآن کی، ٹھیک ہے، آیتوں کی. چلیے سوالات. آسمانی کتابیں کسے کہتے ہیں؟ 4 مشہور کتابیں، 4 مشہور کتابیں کون سی ہیں؟ تیسرا، کتابوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ تو جو سوالات یہ آپ لوگ دیکھ کر حل کر لے سکتے ہیں، آسان ہے، ٹھیک ہے. یہ آسمانی کتابوں کے بارے میں عقیدے اور قرآن مجید کے بارے میں عقیدے، ان دونوں کے سوال جواب ہے، یہ سوالات ہیں، ٹھیک ہے. جی، آگے چلیے مسائل میں. سمجھ میں آیا نا آپ لوگ کو؟ جی، کل ہم نماز کا شروع کرے تھے، نماز عبادت، اس کے بارے میں جو مسائل ہیں اس کا شروع کیے تھے. شرائط نماز اور فرائض نماز ہو گئے تھے. پیج نمبر 35 ہے، دیکھیے 35 36. جی،
تو نماز کیسی عبادت ہے؟ نماز جو ہے سب سے جو اسلام کے جو 5 رکن ہیں اس میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا فرض کون سا فرض ہے؟ نماز ہے۔ اسی لیے جو ہے نماز جو ہے ہر حالت میں انسان پر فرض ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو جاؤ، اس پر فرض ہے۔ اگر لیٹا ہوا بھی ہے، اٹھ نہیں سکتا، تو بھی اشاروں سے پڑھنا ہے اس کو، لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر وضو بھی نہیں کر سکتے تو تیمم کرنا ہے، اس کو تیمم کر کے لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھنا ہے، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں۔ نماز ایسی ایک عبادت ہے جو ہر حال میں فرض ہے۔ جیسے کہ اگر روزہ ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے اگر بیمار ہے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں قضا کر سکتے، لیکن نماز ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو ہم اب طبیعت ٹھیک نہیں ہے اب نہیں پڑھیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، نہیں۔ اگر آپ بیمار بھی ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیے، لیکن نماز فرض ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حالت جنگ میں بھی جو ہے نماز فرض ہے۔ جنگ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو وہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، روکا نہیں، معاف نہیں کیا، بلکہ جنگ کی حالت میں بھی صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ تو شرائط نماز کتنے ہیں؟ جی بول سکتے ہیں آپ شمیم بیگم۔ شرائط نماز کہتے ہیں کس کو؟ پہلے جن چیزوں کے بغیر جو ہے نماز جو ہے شروع ہی نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں شرائط نماز۔ یعنی نماز شروع ہونے سے پہلے کیا کیا چیزیں ضروری ہے، کیا شرائط ہے نماز سٹارٹ کرنے کے لیے، کیا کیا شرائط ہے، وہ ہے کتنے ہیں شرائط نماز؟ 7 ہے۔ جی بولیے۔ شرائط نماز 7 ہے، فرائض نماز 3 ہے۔ جی بولیے۔ جی نہیں، وضو کرنا شرائط میں نہیں ہے۔ تو جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، نیت کرنا، ہاں نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا اور نیت کرنا۔ جی جی یہ ہے شرائط نماز، ٹھیک ہے۔ اگر یہ 7 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز مسنگ ہے تو نماز نہیں ہوتی ہماری۔ یعنی اگر ہمارا بدن پاک نہیں ہے، کپڑے پاک نہیں ہے، جگہ جو جہاں پڑھ رہے ہیں وہ پاک نہیں ہے، یا پھر سطر ہمارا کھلا ہوا ہے، یعنی آدھے بال دکھ رہے ہیں، اس طریقے سے نماز کا وقت اگر نہیں ہے، اور قبلے کی طرف ہم کھڑے ہوئے نہیں ہیں، اور اگر نیت نہیں کرتے، اگر 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہے، چھوٹی ہوئی ہے، تو نماز نہیں ہوتی، شروع ہی نہیں ہوتی ہماری نماز۔ جی آگے ہے فرائض نماز۔ فرائض نماز کتنے ہیں؟ 6 ہیں، بولیے۔ جی فرائض نماز بولیے۔ تکبیر تحریمہ کہنا آسان ہے یہ، جو یعنی نماز میں جو فرض چیزیں ہیں نا وہ ہے یہ، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اگر ہم ان 6 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی ہم مس کر دیے تو ہماری نماز ہوتی نہیں، دوبارہ ہم کو نماز پڑھنا پڑے گا، ریپیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی جو اللہ اکبر بول کے ہم رکعت باندھتے ہیں تو وہ ہے تکبیر تحریمہ، ٹھیک ہے، وہ کہہ کر ہی نماز سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم وہ نہیں کہے اللہ اکبر تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ فرائض ہے، فرائض میں سے ہے وہ۔ دوسرا ہے قیام، یعنی کھڑا ہونا۔ پھر تیسرا قرأت کرنا، یعنی قرآن مجید پڑھنا، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ اور جو سورج پڑھتے ہیں وہی ہے قرآن مجید پڑھنا۔ پھر چوتھا ہے رکوع کرنا۔ پھر پانچواں ہے دونوں سجدے کرنا، اگر دونوں میں سے ایک سجدہ بھی اگر مس ہو گیا تو نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ چھٹواں ہے قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کے آخر میں التحیات پڑھنے کی بقدر بیٹھنا، یعنی جو چوتھی رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں التحیات پڑھنے کے لیے تو وہ اس کو کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ، ٹھیک ہے۔ جو سیکنڈ رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، اور جو چوتھی رکعت میں جو بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ تو یہ قاعدہ اخیرہ جو ہے، اگر ہم قاعدہ اخیرہ میں جو بیٹھتے ہیں اس میں اگر وہ نہیں بیٹھے، اگر بھول گئے تو فرائض جو ہے، فرائض میں سے ایک فرض چھوٹ گیا جس سے نماز نہیں ہوتی، دوبارہ ہم کو نماز ریپیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان فرائض 6 فرائض میں سے اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو نماز ریپیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، سجدے سہو کرنے سے نہیں ہوگا۔ سجدے سہو کب کریں گے ہم؟ جب واجبات میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ گئی، جو آگے پڑھیں گے ہم واجبات نماز جو آ رہے ہیں اب، تو اس میں سے اگر کوئی ایک چیز چھوٹ گئی تو سجدے سہو کر سکتے، لیکن اگر فرائض میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹی تو نماز دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے دیکھیے واجب آئے نا سمجھ میں امیر النساء کو؟ آج کل آپ نہیں پڑھتے، میں ریپیٹ کر دی، جی
चलिए वाजिबात नमाज, ये जो शरायत नमाज और फ़राइज़ नमाज है वो याद कर लीजिए आप भी, यानी वो रहना चाहिए, ये जहन नशीन रहना चाहिए, ज़बानी याद कर लीजिए। चलिए वाजिबात नमाज वो बातें जिनका अदा करना ज़रूरी है और अगर भूले से छूट जाए तो सजदे सहव से नमाज हो जाती है। यानी अगर भूले से कोई एक चीज़ छूट जाए इनमें से तो नमाज हो जाती, लेकिन सजदे सहव करना पड़ेगा। ठीक है, सजदे सहव, सहव है वो, सहव के माने भूल, अरबी का लफ्ज़ है वो सहव, सहव के माने होते हैं भूल के, तो भूलने की वजह से सजदा करना पड़ रहा है मुझे, तो इसीलिए कहते हैं इसको सजदे सहव। चलिए तो कितने हैं ये, 18 है, 18 है। वाजिबात नमाज कितने हैं, 18, 18, ये भी जहन में रहना हमको। ठीक है, पहला सूरह फातिहा पढ़ना, तो जो हम सूरह फातिहा जो खड़े होकर जो सूरह फातिहा पढ़ते रकात बांधते ही सना के बाद, तो वो क्या है, वाजिब है। अगर सूरह फातिहा पढ़ना भूल गए तो क्या होता, सजदे सहव करना पड़ेगा जी। दूसरा है इसके साथ कोई सूरत मिलाना, और जो सूरह फातिहा के बाद हम जो सूरत मिलाते वो भी क्या है, वाजिब है। तीसरा फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुक़र्रर करना, फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुक़र्रर करना, यानी हम फ़र्ज़ की जो पहली, जैसे 4 रकात वाली नमाज है, ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज़ है, तो उसमें हम पहली 2 रकातों में जो है सूरत पढ़ते ना, आखिर की 2 रकातों में सूरत नहीं पढ़ते, खाली आखिर की 2 रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते, शुरू के 2 रकातों में जो है हम सूरत भी मिलाते, सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत भी मिलाते हैं, लेकिन तीसरी और चौथी रकात में नहीं मिलाते। ठीक है, तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुक़र्रर करना, यानी पहली 2 रकातों में क़िरात करना, सूरह फातिहा के साथ एक सूरा भी पढ़ना जी। चौथा जो है सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना, अगर गलती से सूरत पहले पढ़ लिए और सूरह फातिहा बाद में पढ़ लिए तो ये भी जो है वाजिबात छूट गई इसमें से, तो जब भी हमको सजदे सहव करना पड़ेगा। पांचवा सजदे में पेशानी के साथ नाक भी रखना, यानी सजदा जब हम करते वक्त जो है पेशानी के साथ हमारी नाक भी रखना चाहिए, ये भी क्या है, वाजिब है। ठीक है। छठवा दूसरे सजदे को पहले सजदे से मुत्तसिल करना, यानी फॉर एक के बाद एक दूसरा 2 सजदे जो होते हैं उसमें ज़्यादा गैप नहीं रहना, एक सजदा करके बैठ गए फिर आराम से दूसरा सजदा कर रहे, ऐसा नहीं, फौरी दूसरा सजदा भी कर लेना चाहिए। सातवां अरकान को सुकून से अदा करना, जो भी अरकान है ना, जैसे सजदा करना है, रुकू करना है, खड़ा क़ियाम है, तमाम जो अरकान है उसको सुकून से अदा करना, जल्दी नहीं करना। ठीक है, यानी कोई जैसे कि कोई ट्रेन भाग रही हमारी, बस भाग रही, वैसा नहीं, अरकान को जो है सुकून से अदा करना, नमाज जो है आराम से सुकून से पढ़ना, क्योंकि नमाज क्या है, एक ऐसी इबादत है जिसमें जो है हम अल्लाह ताला से कलाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अगर हम मिसाल के तौर पर अगर दुनिया में हम किसी बादशाह से, किसी मिनिस्टर से, किसी बड़े रुतबे वाले इंसान से बात करने के लिए जा रहे हैं, तो किस तरीके से अदब के साथ, एहतराम के साथ बात करते हैं, खड़े भी होते तो अदब से होते। ठीक है, तो इसी तरीके से हम भी ये सोचना चाहिए कि हम भी जो है बादशाहों के बादशाह इस पूरे आलम को बनाने वाले के सामने खड़े हैं, तो किस तरीके से खड़ा होना चाहिए और किस तरीके से नमाज अदा करना चाहिए उसको जहन में रखते हुए अदा करना, तो हम भी आराम से अदब के साथ अदा करेंगे नमाज, वो जहन में हमारे रहना, जब भी नमाज के लिए खड़े होते तो ये जहन में रखना, हदीस में भी है कि नमाज इस तरीके से पढ़ो कि तुम्हारे सामने जो है कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। ठीक है, हदीस के अल्फाज है ये कि नमाज इस तरीके से पढ़ो कि तुम गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, या फिर ये ना कर सके तो कम से कम इतना सोच लो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जहन में रखते हुए हम नमाज़ पढ़ना, तो अगर इस तरीके से नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारी नमाज भी सुकून की, आराम की नमाज, बेहतरीन नमाज हो जाएगी जी। तो अरकान को जो है सुकून से अदा करना, ये भी क्या है, वाजिब है। आठवां कायदा ऊला में बैठना, देखो कायदा ऊला किसको कहते हैं, जो दूसरी रकात में जो हम बैठते वो है कायदा ऊला। मिसाल के तौर पर अपन दूसरी रकात में बैठना भूल गए हम, ठीक है, दूसरी रकात में बैठना भूल गए तो सज्जे से वाजिब हो जाता। कभी हम क्या करते, बैठना भूल जाते, फौरी तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाते, तो वैसे ही कंटिन्यू करना, तीसरी रकात भी पढ़ लेना, चौथी रकात में पढ़ लेना, पढ़कर जो है बाद में सज्जे सहव कर लेना। ठीक है, अगर कायदा ओला मिस हो गया हमारा, सेकंड वाला कायदा,
ہاں اگر قاعدہ اخیرہ چوتھی والی رکعت کا قاعدہ اخیرہ مس ہو گیا تو نماز ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. قاعدہ اولا اگر مس ہو گیا، سیکنڈ والی رکعت میں جو ہم بیٹھتے وہ مس ہو گیا تو اس سے جو ہے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. نماز تو ہو جاتی ہے لیکن سجدہ سہو کر لینا چاہیے. جی. نواں کیا ہے؟ قاعدہ اولا میں تشہد کا پڑھنا. قاعدہ اولا میں اگر تشہد بھی نہیں پڑھے ہم تو بھی جو ہے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. 10واں قاعدہ اخیرہ میں تشہد کا پڑھنا. قاعدہ اخیرہ میں بھی ہم تشہد پڑھنا بھول گئے، صرف بیٹھے رہے تو بھی جو ہے سجدہ سہو واجب ہوتا. 11واں تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑا ہونا. یعنی تشہد جب ہم پڑھ لیتے سیکنڈ رکعت میں اتحیات وغیرہ، تشہد یعنی اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہاں تک اس کو کہتے ہیں تشہد. تو اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑے ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ بھی واجب ہے. 12واں لفظ سلام کے ساتھ سلام پھیرنا. یعنی سلام پھیرتے وقت جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ الفاظ کے ساتھ سلام پھیرنا کیا ہے؟ واجب ہے. 13واں جو ہے وتر کی نماز میں تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا. جب عشاء کی جو ہم وتر کی نماز پڑھتے تو اس میں تیسری رکعت میں پڑھتے نا دعائے قنوت، تو وہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کبھی ہم بھول گئے تو سجدہ سہو کر لینا چاہیے. جی. آگے دیکھیں عیدین کی تکبیرات کہنا. عیدین یعنی عید کے جو رمضان کی عید اور بقرعید، تو دونوں عیدین کی تکبیرات کہنا. عیدوں میں جو تکبیر وغیرہ کہتے ہیں مرد حضرات کے لیے ہے یہ، وہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. 15واں عیدین کی نماز میں دوسری رکعت کے رکوع کے لیے تکبیر کہنا، یہ بھی مرد حضرات کے لیے ہے. آگے 16واں لفظ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا. یعنی جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا. 17واں امام کو زور سے قرات کرنا. فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کی وتر میں. یعنی امام کو جو ہے یہ نمازوں میں جو ہے زور سے قرات کرنا ہے، یعنی آواز سے، بلند آواز سے نماز پڑھانا ہے. کیونکہ ظہر اور عصر کی جو نمازیں ہوتی ہیں ان دو نمازوں کو سری نماز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سری نماز. سری یعنی آہستہ، اس میں یعنی صرف اللہ اکبر کی آواز آتی. جو سورہ فاتحہ ہے، جو صورتیں وغیرہ ہے وہ نہیں پڑھی جاتی زور سے، بلند آواز سے، ٹھیک ہے، ظہر کی اور عصر کی نماز میں. اس کے علاوہ فجر، مغرب، عشاء، یہ 3 نمازوں میں جو ہے بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے. تو امام کو جو ہے زور سے قرات کرنا کون سی نمازوں میں؟ فجر، مغرب، عشاء، اس کے علاوہ جمعہ کی نماز، پھر عیدین یعنی وہی بقرعید اور رمضان کی عید کی نماز، پھر تراویح، رمضان میں جو تراویح پڑھتے ہیں ہم، پھر رمضان شریف کی وتر میں، اور رمضان میں جو وتر کی نماز پڑھاتے ہیں اس میں بھی جو ہے بلند آواز سے قرات کرنا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. آگے آخری دیکھیے 18واں ظہر، عصر میں اور دن کی سنتوں اور نفلوں میں آہستہ قرات کرنا. ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان دو نمازوں کو سری نماز کہتے ہیں، اور فجر، مغرب، عشاء کو جہری نماز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جہری یعنی جس میں بلند آواز سے قرات کیا جاتا، اور سری نماز یعنی جس میں آہستہ سے قرات کی جاتی ہے، انہیں آواز نہیں آتی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے 18 جو ہے واجبات ہے. اگر ان میں سے ایک بھی واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا چاہیے. اب سجدہ سہو کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ؟ جی بولیے، کیسا کرتے؟ جی. تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا. تشہد جب ہم پڑھ لیتے ہیں نا چوتھی رکعت کے قاعدہ اخیرہ میں، ہاں، تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرنا، ایک طرف سلام پھیر کر پھر سے دوبارہ 2 سجدے کرنا، 2 سجدے کر کے پورا اتحیات جو دعائے درود ابراہیم جو ہے سب پڑھنا. جی. اتحیات، تشہد، درود ابراہیم، دعائے معصورہ سب مکمل پڑھ کے 2 طرف سلام پھیرنا. تو یہ ہے سجدہ سہو، ٹھیک ہے. جی. تو یہ واجبات بھی جو ہے ایک 3-4 بار پڑھیے آپ لوگ یا پھر سنیے تو ذہن میں بیٹھ جاتے کہ کون کون سی چیزیں واجب ہے. اگر ان میں سے کبھی ہم سے کوئی چیز چھوٹ گئی
جیسے دعائے قنوت ہے، کبھی کبھی چھوٹ جاتی، دعائے قنوت پڑھنا یاد نہیں رہتا کبھی کبھی، تو اس طریقے سے اگر کبھی بھول گئے تو سجدہ صرف کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے. اللہ تعالیٰ جو بھی سن رہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.